اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عائشہ نے میرا پیچھا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اللہ اکبر، کہا اَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں کسی کے بارے میں برائی آئی تو لوگ اسے برا سوچنے کے بارے میں حقیقت کیوں نہیں معلوم کرتے، اس کے بارے میں کلیرٹی کیوں نہیں لے لیتے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بندے کے بارے میں کہا کہ اس کا ایمان صحیح نہیں، وہ منافق ہے، ایسا جملہ کہہ دیا حضرت معاذ نے۔ لوگوں نے اس الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 40 پر 9
قرآن مجید کا ایک بہترین سورہ ہے جس میں مسلم سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہے، ان کے تعلقات کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے نصیحتانہ انداز میں اس صورت میں کئی باتیں گھریلو زندگی کے بارے میں بھی اور معاشرے کے بارے میں بھی اس صورت میں بہت ساری باتیں بتائے ہیں۔ آپ یہ سورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو اس میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی، اور ساتھ میں ایک مسلم سوسائٹی کیسے ہونا چاہیے اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا۔ اسی کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آیت کا معنی یہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان اکثر گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں رشتوں سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس میں سے ایک بہت بنیادی وجہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی یہ اردو زبان کے دو الفاظ سے ملا ہے۔ ایک ہے بد جسے بولتے ہیں برا، دوسرا ہے گمان۔ یہ گمان ہم کو بھی معلوم ہے، گمان بولتے ہیں سوچ، کسی کے بارے میں بھی آپ جو سوچ پیدا کرتے ہیں اسے گمان بولتے ہیں۔ تو بدگمان کا معنی یہ ہوا کہ برا سوچنا کسی کے بارے میں۔ تو یہ برا سوچنے سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا سوچنا بھی ہوتا ہے۔ گمان سب خراب نہیں ہوتے ہیں، انسان اچھا گمان بھی کر سکتا ہے، اچھے گمان سے بھی انسان رشتوں کو بنا کے رکھ سکتا ہے، لیکن رشتوں کو خراب کرنے میں، لوگوں کے بیچ میں دشمنیاں اور نفرتیں پھیلانے میں بدگمانی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بدگمانی یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا۔ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آدمی بری سوچ کسی کے بارے میں نہ رکھے، اللہ کے بارے میں بھی نہ رکھے۔ اللہ کے بارے میں بری سوچ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی یا مصیبتیں آئیں تو اللہ کے بارے میں برا سوچنا کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف میں ڈال کے اللہ کو کیا مل رہا ہے۔ تو یہ بری سوچ ہے جو آدمی اللہ کے بارے میں رکھتا ہے۔ تو ایسا ہی برا گمان انسانوں سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ برا گمان کیا ہے؟ آدمی اپنے دماغ سے کسی کے بارے میں کچھ خیال کرتا ہے، کچھ سوچتا ہے، اور دل ہی دل میں اس کو بڑھاوا دیتا ہے، بڑھا چڑھا کر اور سوچنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کو، وہ کوئی بھی ہو، انسان اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں برائی لاتا ہے، دشمنی پالتا ہے، اور دن بدن یہ سوچ، یہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بدگمانی کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک گھر والوں میں یہ بدگمانی آتی ہے، گھر کے اندر کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں اگر گھر کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، بچے ماں باپ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں کہ میرے ماں باپ ہمارے بارے میں خیال نہیں کرتے ہیں، ہمارے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، پیسہ ہمارے اوپر نہیں خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں خرچ کرتے، بہت ساری بدگمانیاں رشتوں میں آتی ہیں، رشتے غارت ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً میاں بیوی میں جب یہ بدگمانی آتی ہے، اچھے اچھے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن جب شوہر کو بیوی کے بارے میں یا بیوی کو شوہر کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، سوچ سوچ کر کے رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ اچھا، خاندانوں میں اگر یہ برائی آتی ہے بدگمان سوچنے کی، تو انسان صرف اس بدگمانی کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون خراب کر دیتا ہے۔ چھوٹی باتیں، بدگمانی کے لیے بڑے بڑے کام ہونا ضروری نہیں، چھوٹی بات،
آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کو دعوت میں بلایا، آپ نے ولیمہ کا دن بھی ان کو دعوت دی، لیکن وہ آپ کے گھر آپ کے فنکشن میں نہیں آئے، دعوت میں نہیں آئے، آپ ان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کیوں نہیں آئے، ہاں میری دعوت کو چھوٹا سمجھا ہے، میں اس کے گھر کو جا کے بلانے کے باوجود بھی میرے بلانا اس کے پاس کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی قیمت اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد آدمی سوچنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی بدلے میں بھی دشمنیاں بانٹتا ہے۔ آدمی جب یہ سوچ پالتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان کی دعوت میں جانے کا وقت آتا ہے تو آپ اسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں جاتے کہ میرے بلانے کے بعد وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں گا۔ یہ ایک چھوٹی مثال ہے، ورنہ ایسی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ بدگمانی جو ہے ایک گناہ ہے، یہ صرف ایک سوچ نہیں ہے، ایک تھنگ نہیں ہے، یہ ایک گناہ ہے، برا گمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا، فرمایا آپ نے ایاکم والظن، اے لوگو بدگمانی کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ جیسے گناہ ہے، بدگمان ہونا بھی ویسا ہی ایک جھوٹ ہے۔ یعنی میں اپنے آپ میں ایک سوچ بنا لیتا ہوں آپ کے بارے میں، اور وہ سوچ کو میں صحیح سمجھ لیتا ہوں، اب اس کے بعد میرے سامنے آ کر کوئی آدمی وہ صحیح بات بھی بتائے تو نہیں، میری بدگمانی جو کہ جھوٹ کی ایک شکل ہے اسی پہ قائم رہتا ہوں، اور اس کی وجہ سے رشتے کتنے بگڑتے ہیں معلوم آپ کو؟ ہم تمام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ شیطان انسان کے رگ رگ میں وسوسے، برے خیالات کے ذریعے سے اس کے ایمان میں شک پیدا کرتا ہے، رشتوں کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، اور اس نے اچھوں کو نہیں چھوڑا۔ برا گمان ایک ایسا خیال ہے جو اچھے لوگوں میں بھی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، انسان ہیں، کیسے خیال آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سنیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2301 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے رات میں، آدھی رات کے بعد آپ ایک اٹھ گئے اور کسی کو کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں بولے، اٹھے اور اٹھ کے نکل گئے باہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند بیدار ہوئی، دیکھا کہ شوہر نہیں ہے تو وہ بھی باہر نکل گئی، دیکھ، اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ نعوذ باللہ کہیں اللہ کے نبی اس بیوی کا یعنی عائشہ کا گھر چھوڑ کے کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے ہوں گے۔ پیچھا کیا، پیچھے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی بقی قبرستان گئے، اللہ کے نبی بقی قبرستان گئے، اور بہت دیر تک اللہ کے نبی وہیں کھڑے رہے۔ جب تک وہاں کھڑے ہیں حضرت عائشہ بھی اللہ کے نبی کو دور سے دیکھتے دیکھتے کھڑی ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے نبی واپس جانے کے لیے پلٹے اور واپس نکلے، حضرت عائشہ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی ریٹرن ہو رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کا آنا اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہے، تو حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی گھر آنے سے پہلے میں پہنچنا، تو اس لیے کیا کہیں، دوڑتی آ گئیں اور آ کے سیدھے بستر اوڑھ کے سو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اب چونکہ حضرت عائشہ بھاگ کے آ کے سو گئیں تو کیا ہوتا ہے، سانس پھولتی ہے، حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عائشہ نے میرا پیچھا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اللہ اکبر، کہا اظننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تمہارے ساتھ برا کریں گے؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ میں گھر سے اٹھ کے نکل گیا رات میں
تو تم نے کچھ گمان کر لیا میرے بارے میں۔ پھر اللہ کے نبی نے حقیقت بتائی اور بتاتے ہوئے کہا کہ عائشہ اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کے مجھے بقیع میں جو صحابہ کرام دفن ہیں، مدفون ہیں، ان کے حق میں دعا کروں مغفرت کی۔ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا تو میں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے قبرستان گیا ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی، یہ سچائی تھی، لیکن دل میں خیال کیا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر تشریف لے کے جائے۔ یہ ہوتا ہے برا گمان۔ کیا ہے، اچھوں میں بھی جب داخل ہوتا ہے نا تو رشتے اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنے وہ برا گمان کو صحیح سمجھ لیتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، حضرت عائشہ آ کے سو جاتی، اللہ کے نبی بھی سو جاتے، اور حضرت عائشہ کو یہ حقیقت نہیں معلوم ہوتی تو کیا حضرت عائشہ بدگمان نہیں ہوتے؟ ضرور ہوتے۔ تو یہ بدگمانی، کسی کے بارے میں بری سوچ، برا خیال، یہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم؟ یہ سوچ جس انسان کے اندر ہے وہ انسان کبھی سکون کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، کبھی بھی۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگیں تو آپ برا سوچتے ہی جائیں گے۔ آپ کی زندگی کا چین و سکون دوسروں کے بارے میں سوچنے میں، دوسروں کے بارے میں فیصلہ بنانے میں ہی پیچھے جائیں گی، اور ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا سکون غارت کر دے گا۔ کیوں؟ سوچ کے وہ فلاں بندہ مجھے دیکھا اور ایسے ایک دم گھور کے دیکھا، پتہ نہیں کیا وجہ سے دیکھا۔ اب انسان سوچنے لگتا ہے۔ آپ کسی سے آمنا سامنا ہوئے، آپ سلام نہیں کرے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کے سلام کو نہیں سنا ہو، یا وہ آہستہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیطان خیال کیا ڈالتا ہے کہ دیکھ سلام کرنے کے باوجود بھی جواب نہیں دے، کتنی مستی ہوں گی اسے۔ اب بھائی یہ برے خیال کو بڑھانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، شیطان خود بڑھاوا دیتا ہے اس کو، اور ایسے بڑھاوا دیتا ہے کہ ہم بہت ساروں کے بارے میں ایسے فیصلے قائم کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو سوسائٹی بنائی صحابہ کرام کی وہ ایسی تھی کہ آپ نے کسی کے بارے میں بھی ایسی باتیں آئیں، اللہ کے نبی تحقیق کرتے، معلومات کرتے، یا وہیں پر چھوڑ دیتے، لیکن برا گمان پیدا نہیں کرتے۔ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں۔ ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، اور پھر اپنے قبیلے میں جا کے وہاں بھی نماز پڑھاتے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھے، اور پھر اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں گئے اور جا کے نماز پڑھانے لگے۔ سورہ فاتحہ پڑھے پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ قبیلے کے لوگ کسان تھے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے تھے۔ ایک بندہ کیا کیا، پیچھے پڑھنے والوں میں سے دیکھا کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیے ہیں، اتنا لمبا پڑھیں گے، اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتا، الگ سے آ گیا، نماز پڑھ لیا اور واپس چلا گیا جماعت ہونے سے پہلے۔ لوگوں نے بتایا حضرت معاذ کو کہ فلاں بندے نے جو ہے آپ کے پیچھے نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بندے کے بارے میں کہا کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ منافق ہے، ایسا جملہ کہہ دیا حضرت معاذ نے۔ لوگوں نے اس بندے کو بھی بتا دیا کہ معاذ نے تمہارے بارے میں ایسا کہا۔ یہ بندہ اللہ کے نبی کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، پورا واقعہ یہ ہے۔ پھر اپنی بات رکھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم کسان لوگ ہیں، صبح سے شام تک کھیت میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب رات میں آ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت معاذ جو ہے سورہ بقرہ جیسی لمبی لمبی سورتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوئی، کھڑنا مناسب نہیں سمجھا، توڑ کے میں اپنی نماز پڑھ لے کے آ گیا، لیکن معاذ نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو بلایا اور بلا کر کے ان کو سمجھایا، کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی جو بات کہی وہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ پھر آپ نے سرزنش کرتے ہوئے کہا افتان انت یا معاذ، پھر یہ بھی بتایا
کہ جب تم امام بن کے نماز پڑھاؤ تو لوگوں کا بھی خیال رکھو. ایسا نہیں ہے کہ تم کو یاد ہے سورہ بقرہ پڑھنے لگے, سورہ آل عمران پڑھنے لگے, اتنی لمبی لمبی سورتیں جو 1-2 گھنٹے میں پڑھتے ہیں اتنا آپ پڑھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. میرے بھائیو, یہاں میں تھوڑا رک کے بہت اہم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کیا ہے معلوم؟ صحابہ کرام انسان تھے. انسان ہونے کی وجہ سے اگر ان سے کوئی بھول یا غلطی ہوتی بھی تھی اور اللہ کے نبی وہ غلطی کے بارے میں ان کو نصیحت کرتے, سمجھاتے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے, صحابہ کرام سبحان اللہ اس غلطی کو فوراً سدھار لیتے. کیسے معلوم ہے؟ اسی صحابی کی بات آپ کو سناتا ہوں. حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے کیا نصیحت کی تھی کہ ایسا لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کہ ان کے بارے میں اپنے آپ میں برا گمان نہ کرو. اس کا اثر معاذ کی زندگی پہ ایسے ہوا کہ وہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں برا سوچتے نہیں تھے. یہاں تک کہ اگر ان کی کسی مجلس میں لوگ کسی ایمان والے کے بارے میں بری بات بولتے تو روکتے. کیسے؟ جنگ تبوک میں بعض مسلمان جنگ میں حاضر نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی جنگ سے واپس آنے کے بعد پوچھے کہ فلاں کیوں نہیں آئے. تو ایک صحابی تھے اس میں سے حضرت کعب بن مالک, وہ بھی جنگ میں نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا لوگوں سے کعب بن مالک کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے ان کے بارے میں غلط سلط بولنا شروع کر دیا. کہا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے, طاقت ہے, تو پیسہ آنے کی وجہ سے وہ بدل گئے. بہت ساری باتیں ہوتا ہے نا, لوگ بڑا چڑھا کے لگائے. یہی معاذ اللہ کے نبی کی اس مجلس میں بھی ہیں اور فوراً لوگوں کو روکتے ہیں کہ بئس ما قلت, کہتے ہیں کہ تم کتنی بری باتیں بول رہے ہو, تم کیسی باتیں بول رہے ہو. اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی, کعب بن مالک کے بارے میں یہ جو لوگ بول رہے ہیں غلط ہے. ہم کعب بن مالک کو ایسا نہیں سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ جنگ میں نہیں آئے ہوں گے. یہ بات حضرت معاذ نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھی. میرے بھائیوں ذرا سوچئے, انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام سے کہیں کوئی غلطی ہوتی, اللہ کے نبی تنبیہ کرتے غلطی کو, تو صحابہ کرام سبحان اللہ اپنی وہ غلطی فوراً سدھار لیتے. یہی معاذ کو دیکھیں, ایک وہ ٹائم تھا جب انہوں نے ایک مسلمان کے بارے میں برا گمان کر کے فیصلہ کہہ دیا, اور یہ وقت ہے جب پورے لوگ ان کے بارے میں برا گمان کر رہے ہیں, اور خود حضرت معاذ بول رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی, ہمارے دیکھنے کے حساب سے کعب بن مالک ایسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. ہماری مجلسوں میں ہوتا کیا ہے, ایک آدمی کسی کے بارے میں ایک بات بولے, لوگ 10 باتیں ملا کے بولتے ہیں. اور یہاں سبحان اللہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ اللہ کے نبی نے جب کہا کسی بھی مسلمان کے بارے میں, مومن کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے, برا خیال نہیں کرنا ہے, اس کی برائیوں کے پیچھے نہیں لگنا ہے, اس کو برا بنانے میں, پبلک میں, سوسائٹی میں اس کو برا نام قرار کرنے میں اپنی زبانیں نہیں کھولنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے سمجھایا کرتے تھے. یہ پوری حدیث ابھی جو آپ کے سامنے سنایا حضرت معاذ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6106 میں. میرے بھائیوں, ماؤں اور بہنوں, یہ جو بدگمانی ہے نا, بری سوچ, یہ ہمارے گھروں سے شروع ہو کر رشتوں میں, خاندانوں میں, دوستیوں میں, ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ لوگ بدگمانیوں کی وجہ سے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں, سالوں سال بات کرنا بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ بس برا گمان, بری سوچ کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتوں کے ذریعے سے ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کیا. دیکھیے, سوچ انسان کی عقل کا پتہ دیتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوچ انسان کی عقل کا پتہ دیتی ہے. جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, آپ کے اچھے ہونے کی پہچان ہے. آپ کسی کے بارے میں
اچھا خیال کر رہے ہیں تو آپ کے اچھے خیال ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں خود اس سے پہلے آپ کے برا ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی زبان سے کسی کے بارے میں بری باتیں نکل رہی ہیں، اس کا چھوڑو، آپ کے برے ہونے کی پہچان ہے۔ انسان جیسی سوچ رکھتا ہے وہ اپنے مزاج کے بل بوتے پہ ہوتا ہے۔ میرا اپنا جیسا مزاج ہوتا ہے میری سوچ بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ جو انسان ہوتا ہے نا، جو انسان جتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے جھوٹ کو اتنا پکڑنے والا بنتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو انسان جتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے جھوٹ کو بھی اتنا جلدی پکڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو خود عادت ہو گئی جھوٹ بول بول کے۔ تو ایسے ہی جو انسان برا ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کا خیال لوگوں کے بارے میں برا ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کی سوچ اس کے اچھے یا برے ہونے کی پہچان دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے یہ پورے ایمان والوں کے بارے میں بتا رہا ہوں میں۔ سورہ نور آپ پڑھیے، اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اللہ نے پورے ایمان والے مرد اور عورتوں کو سب کو نصیحت کی، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں کسی کے بارے میں ایک برائی آئی تو لوگ اسے برا سوچنے کے بارے میں حقیقت کیوں نہیں معلوم کرتے، اس کے بارے میں کلیئرٹی کیوں نہیں لے لیتے، حقیقت معلوم کرنے سے پہلے برا گمان کیوں کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بری سوچ کیوں پیدا کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے درمیان میں ایک اچھا انسان جو 30-40 سال اچھا رہا ہو، جس کی نیکی سب میں مشہور ہو، لیکن کوئی ایک انسان آ کے اس کے بارے میں ایک برائی ڈالے پورے لوگ برے ہو جاتے ہیں، دلوں میں پوری برائی آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہ حقیقت کا پتہ، اگر ہو بھی تو کیا ایک انسان کی اتنی اچھائیوں پر ایک گناہ اتنا بھاری پڑ گیا؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو جیسا بنائے سمجھائے، آج ہم اس سوسائٹی سے بہت دور جا رہے ہیں۔ کیسے دور جا رہے ہیں؟ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کمال کی عادت یہ تھی، اللہ کے نبی اپنے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کوئی انسان کسی کی برائی کرتا، کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتا، غیبت کرتا، بری باتیں بتاتا، اللہ کے نبی وہیں دبا دیتے، وہیں اس کی زبان خاموش کرتے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آ کے برائی بیان کرا، تب سے ہم کام کرنا شروع کر دیتے۔ کیا کام؟ اس کے بارے میں وہ باتیں پھیلانا، اور ایسا پھیلانا کہ پوری سوسائٹی میں بدنام کر کے رکھ دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی کو ایسا بنائے۔ کیسے؟ ایک واقعہ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں بھی خوبصورت ہوں، میری بیوی بھی خوبصورت ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہوا نا وہ بچہ سیاہ ہے، کالا ہے، سولا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات اس نے جس انداز میں رکھا، اللہ کے نبی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیسا، دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آپ کا طریقہ لوگوں کے درمیان سے برائیاں ختم کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، تمہارے پاس کیا کیا ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، فلاں فلاں سوالات کرتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس بہت سارے اونٹ ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تیرے اونٹ کیسے ہیں؟ بولتا ہے کہ میرے اونٹ جو ہے سرخ ہیں، یعنی میرے اونٹ سب لال ہیں۔ اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کیا یہ تیرے پاس جتنے اونٹ ہیں اس میں سے کون سا تو بھی 1-2 اونٹ سیاہ رنگ کے ہوں گے، سولے رنگ کے ہوں گے، تھوڑا رنگ ان کا اترا ہوگا، ایسے کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسے بھی ہے، زیادہ تر سرخ اونٹ ہیں، 2-3 ہیں ایسے اونٹ۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تیرے پاس پورے سرخ اونٹ ہیں نا، یہ 1-2 اونٹ کہاں سے آ گئے جو سولے ہیں، سیاہ ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اونٹوں کی جو پرانی نسل ہے وہ نسل میں کوئی اونٹ سیاہ رنگ کا ہوگا اور اسی کا رنگ وہ اونٹوں پہ آ گیا ہوگا، تو اسی وجہ سے وہ 1-2 اونٹ ہوں گے ایسے کلر کے۔
اللہ کے نبی نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ایسی ہی بات تو اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ تیرے گھرانے میں، خاندان میں، تیری بیوی کے خاندان میں، نسل میں کوئی ہوگا بچہ 16 اور وہ رنگ آ گیا ہوگا، تو یہ جو سوچتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میری بیوی خوبصورت ہے، لیکن یہ بچہ 16 کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے وہ صحابی کو نصیحت کیے، سمجھائے کہ وہ بندے کو یقین ہو گیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے مسئلہ کہ رنگ کے بدلنے کی وجہ سے شک والا مزاج نہیں بنانا چاہیے، بدگمانی کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ پوری حدیث آپ صحیح بخاری میں پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5305 میں یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ بھائیو دیکھیے، ایک بندہ آ کے اپنی بیوی کے بارے میں شک کی بات کر، اور یہ کوئی چھوٹا شک نہیں ہے، یہ شک کی وجہ سے، ایسے برے گمانوں کی وجہ سے ہمارے درمیان میں کتنے کیسز جو ہے طلاق اور خلا تک نہیں پہنچ جاتے۔ ہمارے جیسے لوگ یہ زمانے میں ہوتے نا تو فوراً اس کو سمجھا دیتے، ہاں پکا ایسا تو کوئی مسئلہ ہے، تیرا بچہ 16 ہے، ارے تو بھی خوبصورت ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، تب تو کوئی دال میں کالا ہے، اب ختم، اور پھیلایا اتنا پھیلایا طلاق خلا تک وہ جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں لے کے جاتے طلاق خلا تک۔ ہماری سوسائٹی کی یہ حالت ہے، اور اللہ کے نبی نے جو سماج بنایا، مسلمانوں میں جو سوچ پیدا کی، وہ ایسے کہ ایک انسان ایک برا گمان، برا خیال کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ اس کے برے گمان کو لے کے آپ بڑھاوا دینا ہے، آپ پھیلانا ہے، نہیں، آپ کوشش کرنا ہے اس کے برے گمان کو ختم کرنے کی، اچھا خیال پیدا کرنے کی، اچھی سوچ پیدا کرنے کی۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے۔ یہ ایک انسان کی برائی کو لوگ ایسے اچھال دیتے ہیں، پوری سوسائٹی میں بدنام کر کے، بدگمان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، پورے ایمان والوں کے بارے میں یہ خیال ہونا چاہیے، چاہے ان سے آپ کا رشتہ ہو کہ نہ ہو، رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں، ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کے بارے میں، ایک مومنہ عورت دوسری مومنہ عورت کے بارے میں یہی سوچ اور یہی خیال رکھے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیو، انسان اچھا ہو تو سوچ بھی اچھی ہوگی، گمان بھی اچھا ہوگا۔ ہم اپنی سوچ کو اچھی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے گمان کی اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل و دماغ میں لا کے برا خیال کر کے، بری سوچ پیدا کر کے میاں بیوی کے درمیان کے رشتے بگڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ کے درمیان کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، خاندانوں کے درمیان یہ برا گمان خاندانوں کو توڑ مروڑ کے رکھ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنی جگہ اچھی سوچ، اچھا گمان رکھنے والا بنے، بری سوچ اور برے گمان سے بچے۔ برے گمان انسان کی زندگی کا چین و سکون ختم کر کے، رشتوں کو خراب کر کے، اس کی زندگی کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک مومن ایمان والی سوچ رکھتا ہے، اور اسی سوچ کی بیس پہ وہ سارے لوگوں کو اسی اچھی سوچ کی بنا پر سوچتا بھی ہے، خیال بھی کرتا ہے۔ اور جہاں ہماری زندگی میں برا گمان پھیلانے والے، بدگمانیاں پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، ان کو دبانے والا ایک مومن بنتا ہے، اس بری سوچ کو ختم کرنے والا ایک مومن بنتا ہے، اس برے خیال کو لوگوں میں پھیلانے والا ایک مومن کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج کے اس بیان کا خلاصہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اچھی سوچ اور اچھا گمان اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے درمیان ایمان والوں کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کے ذریعے سے ویسی بدگمانیاں پیدا کرنے والوں کو دبانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے گھروں میں یہ سوچ اور یہ بدگمانی لانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے جو رشتے خراب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رشتوں کے خراب ہونے سے حفاظت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر والوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بلکہ ہر ایک مومن کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
سوسائٹی میں برائیوں کو پھیلانے سے زیادہ برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.